اگر چونکہ یہ جو مسلم ڈومینیٹڈ اسٹیٹ ہے، بی جے پی کا جو پروفائل ہے اینٹی مسلم، ظاہر سی بات ہے یہاں کے لوگ بی جے پی کو پسند نہیں کرتے۔ سماعین کو شاہد رشید کا سلام پوچھیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم وقت وقت پر ڈفرینٹ شخصیات سے جو کہ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں ان سے جموں کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج جس شخصیت کو ہم نے چنا ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، جموں کشمیر کے ایک معروف اور نامور سیاستدان جناب غلام حسن میر صاحب ہیں۔ تو آج ہم ان سے جموں کشمیر کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے جاننا چاہیں گے۔ میر صاحب، آپ کا اسٹیٹ رپورٹر میں خیر مقدم ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلا ہم شروعات کریں گے اس سوال سے کہ جو اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے تو کس انداز میں کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ سوال یہ ہے، جموں کشمیر 5 اگست کے بعد یو ٹی کے روپ میں ہے۔ سٹرنگتھ جو ملک کی ہے، ساری کنٹری کی جو ہے، جو اس کا دنیا میں نام ہے ہندوستان کا، وہ اس وجہ سے ہے کہ اٹ از دا لارجسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ۔ جب ڈیموکریسی ہمارا سمبل ہے تو جموں کشمیر میں الیکٹڈ گورنمنٹ نہ ہونا یہ انہونی بات ہے۔ لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں کا گورنر اچھا کام کر رہا ہے، اس نے سارے پولیٹیکل سسٹمز کو بیٹ کر لیا، یہ پھر جٹلاتا ہے یہ بات کہ بیٹر سسٹم جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر گورنر رول ہی پراپر فنکشنل ہے اور اس کا وہی سسٹم ٹھیک ہے، پھر کیوں سارے کنٹری میں یہی گورنر رول ہی اڈاپٹ کرے اور کہیں کہ بڑی ترقی ہو گئی ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ لہذا پہلی بات، جب الیکشنز یہاں نہیں ہوں، الیکٹڈ گورنمنٹ نہ ہو، حالات کا ٹھیک ہونا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا ہے ان دا ریئل سینس آف دا ورڈ۔ تو یہاں اس گورنر رول کے کچھ چیزیں ماننا پڑیں گی، انڈر کرنٹ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ہو گئی 2019 سے پہلے۔ یہاں پتھر بازی بہت ہو رہی تھی، یہاں ہڑتال کی کالیں ہوا کرتی تھی، یہاں ملیٹنسی کا زبردست دباؤ تھا۔ ان چیزوں میں ریئلی فرق ہو گیا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ پرانی گورنمنٹس نہیں کر رہی تھی، لیکن ان کی وہ کنٹرول نہیں کر سکی یہاں کی ملیٹنسی کو، حالات کو گورنمنٹ کی ریٹ وہ قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ کیا ریزنز تھی، کیا ول ان کے پاس تھی یا نہ تھی، دیٹ از اے کوسچن جو مورخ ہی بتا دیں گے۔ لیکن یہ ماننا ہے کہ اس وقت جس طریقے سے چاہے پی ڈی پی کی گورنمنٹ تھی، چاہے نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے اپنی طرف سے حالات کو قابو کرنے کے لیے ان کے زمانوں میں گرفتاریوں کی کمی نہیں تھی۔ اس زمانے میں یہ سول کلنگز حد سے زیادہ ہوئی۔ اس زمانے میں ٹاسک فورس جس شدت سے کام کر رہا تھا وہ بدنام ہو چکا تھا وہ انسٹیٹیوشن، لیکن پھر بھی حالات کا فرق نہیں ہوا، نمایاں فرق نہیں ہوا۔ اس کے برعکس آج
ये फर्क है। लेकिन जो मिजाज जम्मू कश्मीर के लोगों का है वो डेमोक्रेटिक मिजाज, उनकी भागीदारी की जरूरत है। मसलन इस वक्त गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट है कि यहाँ पर ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन प्लेस है, वो सच है, ये क्रेडिट जा रहा है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो पीडीपी हो, उन्होंने कभी भी यहाँ ग्रास रूट डेमोक्रेसी को पनपने नहीं दिया। आई एम पार्टी टू इट की कितनी कोशिशें मैंने की कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो, किए इलेक्शंस, लेकिन हाफ हार्टेडली इनकी तरफ से। अब की बार पंचायत सिस्टम इन प्लेस है, दूसरा टायर है बीडीसी इन प्लेस है, फिर इन्होंने डीडीसी किया, डीडीसी इंस्टीट्यूशन इन्होंने उसका न सर कहीं है न पैर कहीं है, न उनकी फंक्शंस डिफाइंड है, स्टेटस उनका बहुत बड़ा दिया है, लेकिन चपरासी उनको मानता नहीं। वो क्योंकि उसमें जो डेमोक्रेसी में जब से सबसे बड़ी ब्यूटी जो है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। डीडीसी के सामने कोई अकाउंटेबल ही नहीं, न उस तो जाहिर सी बात है ही इज डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट ऑप्शन। सो इन अदर मीन्स एक तरफ से एक डेमोक्रेटिक फेज देने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से उसको कुछ ताकत नहीं दी जिस ताकत की बल पे वो लोगों की तर्जमानी करता। इस लिहाज से प्रॉब्लम्स हैं। डेमोक्रेसी जो है इस वक्त जो है कि लोग चाहते हैं काश इलेक्शन, क्योंकि उनको लग रहा है असेंबली होना इम्पोर्टेंट है, असेंबली का नुमाइंदा उसके सामने एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल होती है। लिहाजा यहाँ के लोगों की ख्वाहिश है कि यहाँ इलेक्शंस होने चाहिए। दे आर नॉट हैप्पी विद दिस सिस्टम, क्योंकि उनको लगता नहीं कोई है। यहाँ ये मैसेज थ्रू आउट है, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन डिसएम्पावर्ड। उनकी जो वॉइस है वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होती है, कोई फोरम नहीं है जिस फोरम पे वॉइस ऑफ द पीपल होती। हाँ ठीक है, गवर्नर एक पॉजिटिव गवर्नर है, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। मीर साहब, जैसा कि आपने कहा कि इससे ही मानना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत हद तक ठीक हुई है। तो जो हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उसके स्टेटमेंट्स आते हैं, होम मिनिस्ट्री स्टेटमेंट आते हैं कि वी विल एस्टैब्लिश द पीस, वी विल नॉट सेल पीस। हम अमन को खरीदने में यकीन नहीं रखते, हम अमन को एस्टैब्लिश करेंगे। इट मीन्स कि उनका जो इरादा है दैट इज वो थ्रू ताकत। यहाँ पे ना जो ये लॉ एंड ऑर्डर जो आप अभी फरमा रहे थे कि हालात कदरे बेहतर हुए, जो हमको देखने भी मिल रहा है कि सिविल किलिंग्स उतनी नहीं होती है, या बाकी जो मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटीज उतने ज़्यादा नहीं है जो पाक में हुआ करते थे। क्या आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यहाँ के गवर्नर का जो ये एक्शन प्लान है, क्या ये कदरे डेमोक्रेटिक सिस्टम से बेहतर है, जो उनका तरीका है रहता है डेमोक्रेटिक सिस्टम का? क्योंकि उनका जो डील करने का तरीका रहता है वो लोगों के साथ, जो लोगों के मिजरीज होते हैं या लोगों की परेशानियां, वो अपने हिसाब से। देखिए शायद साहब मैं आपको बताऊं, ये सिस्टम एक टेम्पररी सिस्टम। गवर्नर रूल हमारे मुल्क में इट इज नॉट अल्टीमेट, ये एक टेम्पररी मेजर है। एक सिचुएशन, कहीं पे फ्लूड सिचुएशन होती है, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होती है, कहीं पे हालात खराब होते हैं, तो गवर्नर्स रूल इज फॉर ए टेम्पररी पीरियड। चलना तो सिस्टम को तो थ्रू डेमोक्रेसी ही चलना है, थ्रू डेमोक्रेटिक सेटअप ही चलाना है। एक मैसेज यहाँ जो 5 अगस्त के बाद हो गई, वो मैसेज ये है कि जो नैरेटिव्स यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने क्रिएट किए थे, चाहे वो ऑटोनॉमी का स्लोगन था, चाहे वो आज़ादी का स्लोगन था, चाहे आर्टिकल 370 को कायम रखने का था, चाहे सेल्फ रूल का था, सो ऑन एंड सो फोर्थ,
انہوں نے یہ کر دیا کہ ان نیریٹیوز کو کوئی ٹیکر نہیں ہے، ان نیریٹیوز کا irrelevant بن گئے وہ سب۔ ٹھیک ہے، یہ پچھلے جب سے ملیٹنسی یہاں شروع ہوئی 89 سے، تب سے اب تک جو یہاں کا نیریٹیو رہا، وہ نیریٹیو انہی ایشوز کے گرد گھومتا رہا۔ دیر وائر وائسز جو اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، لیکن ملیٹنسی کے خوف کی وجہ سے وہ اپنی زبان کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر استعمال نہیں کر رہے تھے، تو زمین پر صرف ایک ہی نیریٹو چل رہا تھا۔ اب کی بار بھی آپ دیکھیں گے اس وقت گورنمنٹ کا دبدبہ ہے، اب ان کی بات زیادہ ان کا نیریٹو چل رہا ہے، جو دوسرا نیریٹو ہے، دوسرا دیٹ نیور مینس کہ وہ نیریٹو ٹوٹل ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ پہلے یہ نیریٹو بیکاز آف فورس انڈر گراؤنڈ تھا، اب بیکاز آف فورس وہ نیریٹو انڈر گراؤنڈ ہے۔ لیکن ضرورت کیا ہے؟ میں گورنمنٹ آف انڈیا یا یہاں نہیں، یہاں کے لوگوں کو سوچنا ہے، بیکاز الٹیمیٹ ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ اٹ از دا پیپل ہو آر دا ماسٹرز۔ لوگوں کو سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں جو خوف دہشت کا ماحول لوگوں کے ذہنوں پر کریٹ کیا گیا ہے، کہ اگر پہلے تو یہ تھا کہ یہاں وہ باہر سے لوگوں کو لائیں گے اور بسائیں گے، یہاں ڈیموگرافک چینج ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ ہماری نوکریاں چلی جائیں گی، ہم کمپٹیٹیو ایگزامز میں کنٹری کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو ہماری نوکریاں جائیں گی۔ تیسرا یہ تھا کہ زمینیں ہماری جائیں گی۔ لیکن جب اپنی پارٹی میدان میں آئی، پرائم منسٹر سے ملی، ہوم منسٹر سے ملی، نوکریوں کا تحفظ ملا، زمینوں کا تحفظ ملا، اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ دیر ول بی نو ڈیموکریٹک چینج۔ تو جو خدشات آرٹیکل 370 کے ختم ہونے سے، آرٹیکل 35A کے ختم ہونے سے جو خوف کا ماحول یہاں کے ذہنوں میں کریٹ کیا گیا تھا، وہ خوف کا ماحول چلا گیا۔ اسی طرح سے ہمیں دیکھنا ہے، ہم اپنے نوجوان ہمارے، یہ ہر قوم کا اثاثہ جو ہوتا ہے سرمایہ نوجوان ہوتا ہے۔ ہمارا نوجوان، اس کو راستہ دکھایا گیا بندوق کا، اس کو راستہ دکھایا گیا جیلوں کا، اس کا راستہ قبرستان کی طرف جاتا ہے۔ نئی سیاست کو اپنے اس نوجوان کو ترقی اور خوشحالی کا راستہ، وہ راستہ دکھانا ہے کہ مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کتنے نوجوان آج کل خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ خودکشی نہ کرے بلکہ اس میں زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہو۔ یہ ڈرگ ایڈکٹ بن چکا ہے ہمارا نوجوان، ہمیں اس کو ڈرگ ایڈکشن سے دور رکھنا ہے، اس ڈرگز کو کلا کما کرنا ہے۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں، مثلا نوجوانوں کو کسی نے آج تک یہ نہیں سمجھایا۔ جب ہم امن کی بات یہاں کرتے ہیں، یہ لگ رہا ہے شاید امن گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے ضروری ہے، امن ملک کی دوسری ریاستوں کے لیے ضروری ہے، اور جموں کشمیر میں یہ فیلنگ لگ رہی ہے اگر امن ہوا جموں کشمیر کے لوگوں نے کچھ کھویا۔ لیکن ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس طرف راغب کرنا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ امن میں ان کی سٹیکس، اور یہاں جب ہم دیکھتے ہیں ان ایمپلائمنٹ ریٹ کس حد تک بڑھ چکی ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے خوش آئند بات نہیں ہے۔ لیکن سرکاری ملازمت ہی ان ایمپلائمنٹ کا جواب نہیں ہو سکتا جب تک نہ یہاں ایمپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کیے جائے۔ جب ہم کسی سے بھی بات کرتے ہیں ان ایمپلائمنٹ کو دور کرنے کی بات، پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کی بات، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کے لیے پری ریکویزٹ جو ہے وہ امن ہے۔ میری نوجوانوں سے ہمیشہ یہ بات رہی ہے، جب یہاں امن نہیں رہتا ہے، یوتھ از دا موسٹ سفر۔
اگر ہم اپنے نوجوانوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا مستقبل خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، تو پیس ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. چاہے بھلا ہی گورنمنٹ آف انڈیا چاہتی ہو یہاں امن نہ ہو، لیکن امن ہمارے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے. اگر ہم خوشحال زندگی کا تصور کرتے ہیں، اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے امن ضروری ہے. میر صاحب، جو ابھی تک ہم نے بات ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جو جب 5 اگست سوری 2019 میں جب آرٹیکل 370 اور 35 ایبروگیٹ ہوا، تو کیا جموں کشمیر کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا یہ چیزیں ہٹانا ضروری تھی؟ دیکھیے، جب ان سے کوئی پوچھے یہ جو گورنمنٹ یہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں اسٹرینگتھ ہے ہر ایک کو ساتھ چلانے کی. اس کی سکوپ اتنی ہے کہ اینی سیکشن، اینی ڈویژن their aspirations can be accommodated. اسی طرح آرٹیکل 370 کے آنے سے یہ ظاہر سی بات تھی. 47 میں جو الحاق ہوا تھا، اس وقت 47 کے الحاق کے وقت 2 ہی آپشنز تھی، ادھر پاکستان اور انڈیا. پاکستان جو بنا تھا وہ مسلم نام پہ بنا تھا، مسلم will be part of that. جموں کشمیر being the majority state، اس کا وہاں جانا تھا. لیکن جب میجورٹی پاپولیشن والی، مسلم پاپولیشن والی اسٹیٹ ہندوستان کے ساتھ گئی، تو ایک پروویژن دیا اس کے لیے اسپیشل اسٹیٹس کا، آرٹیکل 370 کا. تو 370 میں ود the passage of time کچھ پرابلمز ہو چلی تھی. یہاں کی جو لیڈرشپ رہی، انہوں نے جو اس میں اب obstructions بن رہی تھی ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی. مثلا مجھے بتائیں، ویمن کا رائٹ پروٹیکٹ نہیں ہوتا تھا. مثلا یہاں کی اب ایکسپوجر اتنا ہو گیا ہے، ان دنوں pre-47 کتنی بیٹیاں یہاں کی باہر پڑھی لکھی تھی. آج آپ دیکھیں گے ہزاروں بیٹیاں ہماری آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ پڑھتی ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے، بڑھتی ہیں، ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں. They were deprived of the rights. یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. It was the responsibility of the successive governments کہ انہوں نے اس چیز کا ازالہ کیا ہوتا، شاید نیگیٹو وائسز نہیں ہوتی. اسی طرح بہت ساری پرابلمز تھی جن کو وقت کے حکمرانوں نے، چونکہ لیڈرشپ یہاں ختم ہو چلی تھی. They had become puppets in the voices of the people. لیڈر ہوتا ہے جو قوم کو راستہ دکھاتا، ایسے فیصلہ لیتے ہیں جو عوام پہلے پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا ویژن ہوتا ہے کہ پھر لوگ کہتے ہیں yes, this was the right decision. یہاں وہ نہیں کیا. مثلا یہی ریفیوجیز 100 سال سے وہ جموں کے اندر بس رہے تھے، ان کو نہ ووٹنگ رائٹ نہ پراپرٹی رائٹ. یہ کیسا ظلم اور انیائے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مثلا یہی آج انگلینڈ کا پرائم منسٹر وہاں کا رہنے والا ہے، اتنی عظیم ملک کا وہ بن گیا پرائم منسٹر. یہاں کسی کو آنے نہیں دیتے. وہ اتنا خوف پیدا کیا ہے کہ شاید ہمارا سب کچھ چلا جائے گا، ہمارا سب کچھ چلا جائے گا. یہ ایسی باتیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو پولیٹیکلی طور اس طرح کنویں کا میڈک بنا کے ان کی پوزیشن کو کیا گیا. یہ سوچ نہیں سکتے. مثلا کینیڈا میں آپ دیکھ لیجئے سکھس کیسے وہاں میجورٹی آف سکھس ہے وہاں پنجاب سے، وہاں کیسے کریں. صرف کشمیر کے مثلا یہ مجھے بتائیے، جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں، دنیا میں یہ پرمپرا ہے کہ ہر کوئی ملک دوسرے ملکوں سے گزارش کرتا ہے آپ آئیے انویسٹ ہمارے یہاں کیجیے.
تاکہ یہاں کی ڈیولپ ہو گئی. کشمیر از دا اونلی پلیس جو کسی کو انویسٹ کرنے یہاں نہیں دے رہا ہے کہ مجھے کھا جائے. جب ہم انویسٹ کسی کو کرنے نہیں دیں گے تو ڈیولپمنٹ نہیں ہو جائے گی. کون کھا جاتا ہے؟ کوئی نہیں کھائے. اس کے لیے اگر ہمیں کچھ خدشات نظر آتے ہیں ہم ایسے قوانین تیار کر سکتے ہیں جس سے کوئی یہاں غلط طریقے سے قابض نہ ہو. لیکن یہاں پر ریولیوشنائز سسٹم کو کرنے کی ضرورت ہے جو وقت کے تقاضوں کے ساتھ آگے بڑھے, جس میں ہمارے لوگ آگے بڑھے. میں یہ بتاؤں گا ہمیں جموں کشمیر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ریسورسز کی کمی نہیں. مثلا میں بتاؤں یہ ملٹنسی رہی اس پیریڈ. اگر ہم جموں کشمیر کو ترقی کی بات کریں اس ملٹنسی کی وجہ سے آپ ضلع کپوارہ میں دیکھ لیجئے ماربل وہاں آپ کا بن رہا. اس دوران دیکھ لیجئے ان 33 سالوں میں کتنا ماربل ہم نے باہر سے لایا ہوگا. یہ ماربل ہمارا اپنا نکلا ہوتا. یہاں پر اپنے نوجوانوں کو روزگار ملا. Because of the militancy you have to close it and you have not the guts to say یہ غلط ہو گیا, نہیں بند ہونا چاہیے. میر صاحب جو باقی ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہے یہاں کی اور جو ہماری جس پارٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں اپنی پارٹی, آپ ان پارٹیوں اور اس پارٹی میں کیا فرق پاتے ہیں؟ میں نے وہی کہا, ہم نے کہا our political party is a regional outfit with national outlook. This is the main difference between our party and other parties. Number one. Number two, ہم نعرہ slogans for slogans نہیں بند کرنا چاہتے. ہم لوگوں کو وہ سیاست بتانا چاہتے ہیں جو اچیویبل ہے, نان اچیویبل نہیں. مثلا یہاں کی سیاست دانوں نے وہ گول پوسٹس مقرر کی, کبھی راشماری کا گول پوسٹ, کبھی آزادی کا گول پوسٹ, کبھی آرٹیکل 370 بچانے کا, کبھی سیلف رول کا. یہ وہ گول پوسٹ ہیں جو کبھی اچیو نہیں ہوئے. مثلا یہاں پر آرٹیکل 370 پہ ہی ایک ڈفرنس ہے ہمارے سلوگن میں اور دوسروں کی. مثلا یہاں گپکار الائنس بنی. گپکار الائنس نے کیا کہا, ہم ریسٹوریشن کے لیے فائٹ کریں گے. ہم نے روز اول سے پہلے دن سے یہ کہا دو ہی راستے ہیں آرٹیکل 370 کی ریسٹوریشن. ایک پارلیمنٹ میں, اگر ہم جموں کشمیر کے سارے لوگ اکٹھے ملیں گے پھر بھی 6 ہی سیٹیں بنتی ہیں لداخ کے سمیت, ٹوٹل ہے 543. مجھے بتاؤ کون سی نیشنل پارٹی, کون سا ایریا آپ کے آرٹیکل 370 کی ریسٹوریشن کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کیا آپ کہیں گے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں سپورٹ ملے؟ سو اٹ از ناٹ پاسبل. کانگریس کبھی یہ نہیں کہتی ہے کہ ہم واپس ریسٹور کریں گے. تو کیسے یہ ممکن ہے پارلیمنٹ کے ذریعے ریسٹور کرنا؟ Now there is only one hope, that is the Supreme Court. اس میں اپنی پارٹی کا ہے, ہم کبھی یہ خوش نہیں ہیں کہ آرٹیکل 370 کو ختم کیا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 should be there. لیکن آلٹرنیٹو صرف سپریم کورٹ کا ہے. We want کہ سپریم کورٹ ہماری بات سنے, let it restore us and that will be the happiest day for our party. میر صاحب یہ جو اب اسمبلی الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اسمبلی الیکشن ہونا چاہیے اور ضروری بھی ہے کیونکہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں ہم لوگوں کو زیادہ دور نہیں رکھ سکتے سرکار سے جو عوامی سرکار ہوتی ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ اسمبلی الیکشن سے پہلے اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہونا چاہیے, یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیے کرنا یہ گورنمنٹ آف انڈیا ہے. اٹ از ناٹ ان آور ہینڈس. ہم کوئی بات کہیں تو وہ ہو جائے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں جو ہم کو اسٹیٹ ہو دیا گیا, یہ جموں کشمیر کو لوگوں کو ڈس ایمپاور کیا گیا, بے عزت کیا گیا. ہمارا یہ مطالبہ ہے ارلیئر دا بیٹر, جتنی جلد ہو سکے اتنی جلد ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہو. اور ہمارا مطالبہ کیا, وی وش کہ یہ جو اسٹیٹ ہے
prior to elections it should be restored. لیکن کرنا گورنمنٹ آف انڈیا کو, their home minister has said that after assembly election statehood will be restored. کرنا تو انہیں, they are the government, but our demand is as early as possible. سینٹرل گورنمنٹ ہے, یہاں بھی رول ہے, بھی گورنر رول ہے بی جے پی کا, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے کہا بی جے پی نے جب آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کیا, 35 ایبروگیٹ کیا, جموں کشمیر کی اکثریت ہیپی نہیں ہے بی جے پی کے اس فیصلے سے, ناپسند کر. دوسرا, چونکہ یہ جو مسلم ڈومینیٹڈ اسٹیٹ ہے, بی جے پی کا جو پروفائل ہے اینٹی مسلم, ظاہر سی بات ہے یہاں کے لوگ بی جے پی کو پسند نہیں.